بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے MES ملٹری انجینئرنگ سروسز کی جو جابز ہیں، یہ 1 یا 2 دن پہلے ہی اناؤنس ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے میری ویڈیو ہے۔ تو یہ کتنی جابز ہیں، کس طرح اپلائی کرنا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے، کدھر آپ نے فیس پے کرنی ہے، کدھر آپ کے ٹیسٹ کنڈکٹ ہوں گے، یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں گا۔ تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری انجینئرنگ سروسز ہوتی کیا ہے۔ تو یہ ایک مطلب آرمی کی ایک برانچ ہے، تو اس میں آپ کی جابز ہیں ملٹری انجینئرنگ سروس کے جو ہے مطلب انجینئر ٹائپ کی جابز ہے۔ تو اس میں آپ نے اپلیکیشن آر انوائٹیڈ بائی انجینئر ان چیف برانچ GHQ راولپنڈی، مطلب یہ ان کے جو انسپکٹر جو کہ انچارج ہیں انجینئر ان چیف برانچ، مطلب جو انجینئر برانچ کے چیفز ہیں، انہوں نے یہ جابز اناؤنس کی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے جو بھی بندے ہیں وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، پاکستانی نیشنلٹی جو رکھتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس جابز ہیں، کافی جابز ہیں۔ اسسٹنٹ کی جابز کو آپ دیکھ لیں، اس میں اس کا 15 BPS اسکیل ہے۔ تو آپ کے پاس اگر جسٹ گریجویشن ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ایج جو ہے وہ ریسٹرکشن 18 سے 33 سال اس کی ایج ہے۔ تو اس کے آپ ویکینسیز دیکھ لیں، ٹوٹل 10 ویکینسیز ہیں اس کی۔ تو اس کی آپ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ پنجاب کے PK کے لیے کتنی ہے، اور وومنس کے لیے کتنی ہے، ڈس ایبل کوٹا کے لیے کتنی ہے، تمام چیزیں آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہیڈ کلرک کی جابز ہے۔ ہیڈ کلرک کہتے ہیں کہ یہ اس کا 14 BPS اسکیل ہے۔ تو اس کی 3 جابز ہیں ٹوٹل، اس کی پنجاب اور سندھ والوں کے لیے ہیں جسٹ، اس کے لیے آپ کے پاس گریجویشن ہونی چاہیے۔ اس کے نیچے ہمارے پاس اسٹینوگرافر آ جاتا ہے۔ اسٹینوگرافر کی ہمارے پاس 14 اسکیل ہے، اور اس کی کافی جابز ہیں، 16 جابز ہیں اس کی۔ تو اس کے لیے بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اوپن میرٹ پہ 1 سیٹ ہے، پنجاب کی 7 ہیں، اسی طرح سندھ کی 2 ہیں، 1 ہے KPK کی بھی 1 ہے، فاٹا کی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ وومن کے لیے کتنی ہیں اور نان مسلمس کے لیے کتنی ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری جو ایج ہے وہ تو 18 سے 30 مانگی ہوئی ہے، اور اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ انٹر ہونی چاہیے، مطلب 12 سال آپ کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے لیے اسٹینوگرافر کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے، اس کو کریٹیکل دیکھیں، ویسے ہی آپ اپلائی نہ کریں۔ ہمارے پاس منیمم اسپیڈ آف 80 ورڈ پر منٹ شارٹ ہینڈ اور 40 ورڈ پر منٹ ٹائپنگ آپ کی اسپیڈ ہونی چاہیے، اور کمپیوٹر کے بارے میں نو ہاؤ آپ کی لازمی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اسسٹنٹ ڈیٹا بیس مینیجر ایڈمنسٹریشن آ جاتا ہے، یا ڈیٹا پروسیسنگ سپروائزر آ جاتا ہے۔ اس کے لیے BPS 14 ہے اس کا۔ تو آپ کی ایج کو بھی دیکھ لیں، آپ پنجاب والی اس کے لیے کر سکتے ہیں، اور BCS آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، اور 1 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ذرا نیچے آ گیا ڈیٹا انٹری آپریٹر کا آ گیا ہے، مطلب جو بھی ڈیٹا انٹری وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کا آپ کا 14 اسکیل ہے، 5 اس کی جابز ہیں ٹوٹل۔ KPK والوں کے لیے اس کی 1 جابز ہیں۔ آپ کے پاس اس میں بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، وہ کس میں ہونی چاہیے؟ فزکس، میتھس، اسٹیٹ، اکنامکس، کمپیوٹر سائنس میں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ کا ڈپریشن، مطلب اتنے لوگوں کو آپ 1 گھنٹے میں ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 6 نمبر پہ آ گیا ہے سب انجینئرز بلڈنگز اینڈ روڈز، اس کی کافی جابز ہیں، 88 جابز ہیں اس کی۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس دیکھ لیں KPK کی اس میں آ گئی 9 جابز ہیں، تو میرٹ کی ہمارے پاس 6 جاب ہیں۔ 3 سال کا آپ کے پاس سول کے ایسوسیٹ ڈپلومہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ MS آفس کا بھی آپ کے پاس نو ہاؤ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے سب انجینئر الیکٹریکل گریڈ 2، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کی بھی کافی 34 جابز ہیں۔ اس کے بھی وہی کوالیفیکیشن ہے جو اوپر مانگی ہوئی ہے، لیکن اس کے اسکیل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کے نیچے 8 نمبر پہ جائیں تو سب انجینئر میکینیکل گریڈ 2، اس کے لیے آپ کے پاس 3 سال کا ڈپلومہ جو ہونا چاہیے وہ میکینکس میں ہونا چاہیے۔ اس کے نیچے نمبر 9 پہ آپ جائیں تو اپر ڈویژن کلرک، اس کا 11 اسکیل ہے۔ 11 اسکیل کے ساتھ اس کی 45 جابز ہیں، اس کی بھی کافی جابز ہیں آپ کے پاس، جسٹ اگر آپ نے 12 پاس ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کی KPK کی 4 جابز ہیں، بلوچستان کی بھی آپ دیکھ لیں، اوپن میرٹ کی 4 جابز ہیں، باقی بھی آپ اس کو کریٹیکل دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سینئر ڈرافٹس مین کی جابز آ گئی ہیں، اس کے لیے بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس CAD کا ڈپلومہ ہونا چاہیے، اور پوسٹ میٹرک ڈپلومہ ان ایسوسیٹ انجینئرنگ آرکیٹیکچر، مطلب یہ میٹرک پوسٹ میٹرک کا بعد ہے کہ میٹرک کے بعد آپ کے پاس یہ والا ڈپلومہ ہونا چاہیے، کسی بھی کالج سے ریکگنائز ہوئے۔
اس کے بعد ہمارے پاس 11 نمبر پہ آپ دیکھیں تو جونیئر سپروائزر فرنیچر اینڈ اسٹور، مطلب یہ اس ٹائپ کی جابز ہے. اس کے لیے آپ کے پاس اس کا 11 اسکیل ہے، 4 ویکینسیز ہیں. تو ایف ایس سی کے ساتھ آپ کے پاس ایم ایس آفس کا بھی نو ہاؤ ہونا لازمی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ گئی لوور ڈویژن کلرک کی جابز ہیں. تو اس کا 9 اسکیل ہے ہمارے پاس، اور اس کی بھی کافی جابز ہیں. 113 جابز ہیں اس کی کے کی جو ہمارے پاس ہیں. اس کی 11 جابز ہیں آپ کی. اس کی جسٹ آپ نے اگر میٹرک کلیئر کیا ہوا ہے اور آپ کی ٹائپنگ اسپیڈ 30 ورڈ پر منٹ سے، تو آپ اس کے لیے ضرور اپلائی کریں. اس کے نیچے آپ کے ڈرافٹس مین آ گیا، اس کی بھی آپ کوالیفیکیشن کو دیکھ لیں. اس کے نیچے ہمارے پاس لیبارٹری اسسٹنٹ آ گیا، اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایف ایس سی فزکس کیمسٹری اور اس کے ساتھ 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. تو ایج تمام کے لیے سیم ہی ہے، ایج کو آپ دیکھ لیں 18 سے 30 ایئرز یہ سب کے لیے. اس کے بعد جونیئر ڈرافٹس مین، وہی یہ پوسٹ اوپر جو ہم نے سیریل نمبر 13 پہ کیا تھا، وہی کوالیفیکیشن اس کے لیے مانگی ہوئی ہے. وہ سینئر تھا، یہ جونیئر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 16 نمبر پہ جائیں تو آپ ٹیلی فون آپریٹرز کی جاب ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے، یا ہمارے پاس اس کے ساتھ میٹرک کے ساتھ 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس کا 7 اسکیل ہے اور اس کی کے کی جاب سے ایک ہی جاب ہے. یا آپ ریٹائر ٹیکنیشینز ہیں آرمی سے تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے نیچے 17 نمبر پہ آپ جائیں تو 17 نمبر پہ ہمارے پاس اسٹور مین کی جابز ہے. اس کا 7 اسکیل ہے اور 19 اس کی جابز ہیں کے کی. اس میں 2 جابز ہیں. اس کے پاس ہمارے پاس جسٹ میٹرک ہو اور ایم ایس آفس کا نو ہاؤ بھی ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کاپیئر آپریٹرز کی جاب ہیں. اس کو بھی آپ دیکھ لیں، جسٹ آپ کے پاس میٹرک ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ڈرافٹس مین کلاس سی جو ہے 5 اسکیل ہے اس کی بھی جابز آپ دیکھ لیں. میٹرک ہے آپ کے پاس اور ٹریڈ کا جو ڈرافٹس مین کا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس، تو آپ پھر بھی ایلیجیبل ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آگے ڈرائیور کی جاب ہیں، ایم ٹی ڈرائیور اور سول ڈرائیور کی 70 جابز ہیں. 4 اس کا اسکیل ہے بی پی ایس. اور اس کی کے کی جابز ہمارے پاس 8 جابز ہیں آپ کے پاس. اس کے پاس اگر پرائمری پاس ہیں آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں. اس کے بعد نیچے لیبارٹری ٹیکنیشین کو دیکھ لیں، یہ تمام پنجاب کے لیے ہیں. اس کے نیچے آپ نائب قاصد کی جاب کو دیکھ لیں. اس کے لیے آپ نے اگر کافی جابز ہیں، اس کا 1 اسکیل ہے اور 125 جابز ہیں اس میں. اور اس کی کے میں 13 جابز ہیں اور میرٹ کی ہمارے پاس 10 جابز ہیں. اور اس کے لیے آپ نے اگر جسٹ پرائمری پاس ہیں، 5ویں پاس ہیں، تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں. تو مالی کی جی جابز ہیں، اس کے لیے بھی آپ کی دیکھ لیں کہ کی 1 جابز ہے پرائمری پاس. اس کے نیچے جتنی بھی ہیں ان کے لیے آپ نے جسٹ اگر 5 پاس کی ہوئی ہیں، پرائمری پاس ہیں، تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں. اسی طرح نیچے چوکیدار کی کو دیکھ لیں، سویپر کی دیکھ لیں، ان اسکلڈ لیبر کو دیکھ لیں، یہ بلوچستان کے لیے جسٹ. تو آپ نے یہ تمام جابز دیکھ لی ہیں. تو آپ کو ابھی معلوم ہو گیا کہ آپ کون سی جاب کے لیے فٹ ہیں. تو اب بات یہ تھی کہ ہم فٹ ہیں تو ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے، کتنی فیسز ہوگی. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ادھر دیکھنے ہیں. کینڈیڈیٹ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ. یہ www.mes.government.pk یہ ویب سائٹ ڈائریکٹ لکھیں ادھر گوگل پہ جا کے، کروم پہ، تو آپ کے پاس یہ آن لائن فارم آ جائے گا، آپ نے فل کرنا ہے. تو کینڈیڈیٹس اگر 3 اسکیل سے لے کر 15ویں اسکیل تک ان اسکیل میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ریٹن ٹیسٹ بھی ہوگا اور اس کے بعد اسکل ٹیسٹ بھی ہوگا. مطلب آپ سے اگر ایم ایس آفس کا مانگا ہوا ہے تو آپ سے ایم ایس آفس کا اسکل ٹیسٹ بھی لیا جائے گا. اور اس کی جو ان کے ٹیسٹ ہوں گے وہ کدھر ہوں گے، یہ تمام سٹیز دیے ہوئے ہیں. آپ کا ٹیسٹ پشاور میں ہو سکتا ہے، راولپنڈی میں ہو سکتا ہے، ایبٹ آباد میں ہو سکتا ہے، مظفر گڑھ میں اور کوئٹہ، یہ تمام سینٹرز دیے ہوئے ہیں، آپ کے ادھر ہوگا، ٹھیک ہے. کینڈیڈیٹ مسٹ اسپیسیفک ایگزام سینٹر ان دیئر آن لائن اپلیکیشن فارم میں آپ نے جو بھی آن لائن وہ کیا ہوگا کہ آپ نے کون سا سینٹر سلیکٹ کرنا ہے، تو اس میں آپ کو ایزیلی وہی سینٹر الائٹ کیا جائے گا. تو ان کے لیے ہمارے پاس ہو گیا بی پی ایس 4 سے لے کر جو 15 تک ہے. ان کی جابز کے لیے آپ کا اسکریننگ ٹیسٹ، ریٹن ٹیسٹ جو ہوگا، مطلب جس میں یا آپ پاس ہو جائیں گے یا فیل ہو جائیں گے. لیس سول ڈرائیور اینڈ ایم ٹی ڈرائیور ول بی ہیلڈ آؤٹ آف اسلامک اسٹڈی، مطلب ان کورسز سے ہوگا کہ اسلامک اسٹڈی، پاک اسٹڈی، انگلش، جنرل نالج اور سبجیکٹ کے ریلیونٹ پوسٹ جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہوگا ٹیسٹ. تو اس کا آپ دیکھ لیں پیپر چیکنگ ول بی کیریڈ آؤٹ آپٹیکل مارک ریڈر، مطلب یہ جو او ایم آر مشین ہے جو ہے وہ مشین ان پیپرز کو چیک کرے گی. کینڈیڈیٹس آر انسٹرکٹیڈ ٹو دیم سے ویل کنورٹیڈ ود دا پروسیجر، مطلب تو تمام پروسیجر کو آپ نے فالو کرنا ہے پیپر کے.
تو پیپر اچھا اونلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ BPS 1 to 15 ول بی کالڈ فار انٹرویو بیفور فائنل سلیکشن. مطلب فائنل سلیکشن سے پہلے آپ کو تمام جتنے بھی اسکیلز اوپر دیے ہوئے ہیں، یہ 1 سے لے کر 15 اسکیل تک کی جابز ہیں، تو آپ کو بلایا جائے گا فائنل انٹرویو کے لیے فائنل سلیکشن سے پہلے. تو تمام جتنے بھی لوگ ہیں اوپر جو بھی دیے ہوئے ہیں کہ کن کن ایریا والے اپلائی کر سکتے ہیں، تو یہ تمام آپ ایریا کو چیک کر کے ضرور اپلائی کریں. ویسے یہ نہ ہو کہ آپ کے پیسے بھی ضائع ہو جائیں. تو اس کے لیے آپ نے نان مسلم مسٹ پرووائڈ دیٹ ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو. مطلب نان مسلم اگر اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں منارٹی کوٹا پہ، تو ان کو انٹرویو کے ٹائم پہ آپ نے ڈکلریشن دینی ہوگی کہ ہم نان مسلم ہیں. ڈسیبل کوٹا اور ریزرو فار دا رجسٹرڈ ڈسٹرکٹ، مطلب یہ ڈسٹرکٹ کونسل آف ہیلتھ یا جو بھی اس کے لیے وہ کوٹا اس کے لیے ریورس ہے. تو آپ نے گورنمنٹ سرونٹ MES اسٹاف مسٹ اپلائی تھرو آن لائن جاب پورٹل اینڈ فارورڈ دیئر NOC ٹو دا ڈپارٹمنٹ. مطلب جو بھی اگر MES کے یا کوئی بھی جو ریٹائر والے حضرات ہیں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو NOC آپ نے ڈپارٹمنٹ کو ضرور بھیجنی ہے. کینڈیڈیٹ اپلائنگ فار پوسٹ آف 1 to 2 BPS آر ایکسٹینڈیڈ فار ڈپازٹنگ پروسیسنگ فی. اگر آپ نائب قاصد یا اس ٹائپ کی مالی ٹائپ کی جابس کے لیے جو کہ BPS 1 اور 2 میں آتی ہیں ان کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، تو آپ نے جسٹ اپلائی کرنا ہے، کوئی فیس وغیرہ اس کے چارجز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہے. جسٹ آپ کے انٹرویو کی بیس پہ یا آپ کے کوالیفیکیشن کی بیس پہ میرٹ بنے گا اور آپ کو کال کر دی جائے گی. تو ہاویور اپلیکیشن آف 3 سے 15 اسکیل تک جو ہیں وہ آن لائن جو چلان آپ نے اپلائی کرنے کے بعد جنریٹ ہوگا، اس پہ آپ کی مطلب کسی بھی آپ عسکری بینک میں کر سکتے ہیں، سلک بینک میں، UBL اور UBL اومنی میں آپ اس کی فی پے کر سکتے ہیں. اور اس کی فی پے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 28 فروری 2022 ہے. اس کے بعد آپ کی فیس پے نہیں ہوگی، اور آپ اگر پے بھی کرتے ہیں تو وہ ضائع ہی سمجھیں. تو BPS 3 سے لے کر 10 تک جو ہے وہ فیس ہے 500 روپے 400 روپے ہے، اور BPS 11 سے لے کر 15 تک جو فیس ہے آپ کی وہ ہے 500 روپے پر پوسٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایج ریسٹرکشن مطلب لمٹ ہے، وہ تمام جو ہی گورنمنٹس کے رولز ہیں وہ تمام یہ رولز دیے ہوئے ہیں کہ آپ اگر گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ کو کتنی ہوگی، آپ اگر بلوچستان سے بلانگ کر رہے ہیں تو آپ کو کتنی ایج دی لمٹ دی جائے گی. تو یہ تمام وہی رولز ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں. اگر آپ کی ایج زیادہ ہو رہی ہے تو آپ ان رولز کو پڑھ لیں اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایج جو ہے وہ ایج 25 فروری 2025 تک آپ کی کیلکولیٹ ہونی چاہیے. مطلب آپ اگر ایج مانگی ہوئی ہے 20 سے 25 سال تو آپ نے اس دن تک 25 فروری 2022 تک کیلکولیٹ کرنی ہے. یہ نہیں کہ آج تک کیلکولیٹ کرنی ہے. تو آپ کی اگر ایج پوری ہے تو آپ ضرور اپلائی کریں. کینڈیڈیٹس ہیونگ دا پروسیجر فار ڈاکومنٹس اور لیٹسٹ کاپی ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو. آپ کے انٹرویو کے ٹائم پہ آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس 3 لیٹسٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہونے چاہیے، اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آف ایجوکیشنل کوالیفیکیشن جتنی بھی آپ کی ہے، اٹیسٹڈ CNIC ڈومیسائل آپ کا ہونا چاہیے. اس کے بعد ایکسپیرینس اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ بھی اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہمارے پاس NOC اگر آپ ایز اے وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہونی چاہیے. اور نان مسلم آپ ہیں تو وہ بھی مجسٹریٹ گریڈ اول سے آپ نے وہ اوتھ لینا چاہیے. اور اس کے بعد اگر آپ ڈسیبل ہیں تو آپ کے پاس ڈسیبل کا سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بھی ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ کسی بھی ٹائم ہم بتائے بغیر بھی کینسل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، یہ ویسے ہی لکھتے ہوتے ہیں. تو آپ نے جو موبائل نمبر اس میں فارم میں فل کرنے ہیں وہ اس کو آن رکھنے ہیں. آپ کو میسج ٹیسٹ کے لیے جس بھی چیز کے لیے آپ کو میسج آئیں گے تو وہ اسی نمبر پہ آئے جائیں گے، ٹھیک ہے. اونلی فار دا پوسٹ ایٹ دا ٹائم کینڈیڈیٹ کین اپلائی. مطلب ایک بندہ ایک ہی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ 2 3 4 پوسٹ کے لیے اپلائی کریں. تو اگر آپ نے 3 4 پوسٹ کے لیے اپلائی بھی کی تو آپ کی پوسٹ ریجیکٹ ہو جائے گی، آپ کے پیسے ویسے ہی فضول چلے جائیں گے. تو آپ نے سوچ سمجھ کے جس ویکینسیز کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے تو جسٹ ایک ہی ویکینسیز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ نے کوئی بھی غلط انفارمیشن نہیں دینی ہے فارم میں. اپنے تمام چیزیں جو کہ دینی ہیں وہ کریکٹ دینی ہے. تو جو بھی آن لائن سبمیشن آف فارم کی ڈیٹ ہے وہ 25 فروری لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی، اس سے پہلے کرنی ہے. اور اس کے لیے آپ اگر ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں TADA آپ کو بالکل بھی نہیں دیا جائے گا. TADA کا مطلب ہوتا ہے
کہ جو بھی آپ نے جانا ہے ادھر سے، مطلب آپ مانسہرہ سے بلانگ کرتے ہیں، آپ نے ایبٹ آباد میں سینٹر ہے، تو آپ اس کو مطلب آپ کو نہیں پیسے دیے جائیں گے کہ آپ کے اتنا خرچہ ہوا ہے، آپ نے آج دن کو یہ چیزیں کھائی ہیں تو آپ کو اس کا خرچہ دے رہے ہیں. تو اس طرح بالکل بھی نہیں. آپ کو ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا کہ آپ ادھر ٹیسٹ کے لیے اتنے دور سے آئیں اور آپ کو یہ کرایہ آپ کا واپس کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کو نوٹ کر کے اس کے بعد اپنے ایریا کو چیک کریں کہ آیا وہ کے پی کے لیے ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کے لیے آپ نے اس طرح اپلائی کرنا ہے. اس حوالے سے کوئی بھی کوشچنز ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. والسلام. تھینک یو.